الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے فرد فرید کا ذکر آپ سے کرنا ہے، آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں معلومات دینی ہے۔ بہت ہی عظیم آدمی تھے، بڑی ہی ان کے اندر ایک دین کے لیے درد تھا، نیازمندی بڑی میری تو ذاتی طور پہ تھی۔ پچھلے سال ان کا انتقال ہوا۔ ماشاءاللہ جب میں ان کا کوئی بھی گفتگو سنتا تھا تو بڑا مزہ آتا تھا، اور پتہ یہ چلتا تھا جب میں سنتا تھا ایک ایسا ذہنی سکون ملتا تھا کہ بندے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آج سے کوئی 700-800 سال پرانے کسی بزرگ کی بات ہم سن رہے ہیں، جن کو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے۔ سادگی بڑی اچھی تھی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت سائیں سردار احمد عالم کھریپڑ شریف، ضلع قصور اس علاقے کو لگتا ہے۔ بڑی ہی نفیس شخصیت تھی۔ خوشبو رومی ان کو کہا جاتا ہے، سوز جامی کہا جاتا ہے، تاثیر حکیم الامت کے لقب سے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ سراپا عجز و نیاز تھے، بے مثال یادگار اسلاف تھے، خادم دین متین تھے، استقامت کا پہاڑ تھے، پیکر صبر و رضا تھے، تصویر اولیاء تھے۔ اور سائیں صاحب کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے علم اور عمل دونوں کو اختیار کیا ہوا تھا۔ آپ فاضل تھے، جامعہ نظامیہ رضویہ، اور جب میں نے ان کی معلومات پڑھی تو بڑا اچھا لگا کہ وہ جگہ جگہ جو وقت کے بڑے بڑے اساتذہ تھے ان کے ساتھ اسپیشل جا کے پڑھتے تھے، اور ان کے اساتذہ میں حضرت مولانا عطا محمد گولڑوی بندیالوی بہت، یعنی ہم اس درگاہ کو، اس علم کے مرکز کو استاذ کل کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے، مخاطب کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ مولانا عبدالحق بندیالوی صاحب کے شاگرد تھے، علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بھی آپ شاگرد تھے، اور مفتی عطا محمد قادری صاحب بھی آپ کے اساتذہ میں شامل تھے۔ مفتی عبدالحکیم ہزاروی صاحب سے بھی وہ پڑھتے رہے جامعہ نظامیہ رضویہ میں، اور بڑے لیول کے بڑے آدمی تھے۔ آج ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ 74 سال کی عمر میں 15 مارچ 2024 کو دنیا سے چلے گئے۔ 4 رمضان جو پچھلا سال تھا رمضان کا 2024 کا، اس سال چلے گئے۔ مجھے علم ہے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ ان کے جنازے میں شرکت کی جائے، تو ایک کلپ ہے، وہ اس وقت میں ایک نجی چینل پہ بیٹھتا تھا، تو پھر میں نے وہاں ایک نذرانہ کہہ لیں، ایک اپنی جو میری کیفیت تھی اس وقت جنازے میں شرکت نہ کرنے کی، وہ ایک کلپ ہے چھوٹا سا، اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں۔ آج ہمارے ایک بہت بڑے حضرت علامہ سردار علی قادری صاحب دنیا سے چلے گئے۔ بڑے اچھے صوفی بندے تھے، بڑے باعمل آدمی تھے، اور ان کو ترجمان مولانا روم بھی کہا جاتا ہے، خوشبو مولانا روم بھی کہا جاتا تھا۔ بڑے صوفی منش آدمی تھے۔ آج ان کا جنازہ جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صبر کے ساتھ جڑ کر زندگی گزاری اور آگے بڑھے۔ میں جن شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا تھا، میری بڑی خوش بختی ہے کہ میری مدد کے لیے، میری ہیلپ کے لیے 2 ایک ایسے بڑے نام آئے ہیں۔ وہ بھی پیر صاحب سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ پیار جس شخصیت میں کا نام آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ان کا نامی حضرت پیر خواجہ سلمان قمر قادری صاحب ہیں۔ مانی شریف ضلع جنگ کے اندر ایک درگاہ ہے، خانقاہ ہے، ماشاءاللہ وہاں کے سجادہ نشین ہیں۔ یہ میں کمزور پڑ گیا ہوں، یہ زیادہ پیر صاحب سے پیار کرتے ہیں، اور پیر صاحب آپ کی محبت کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبت فرمائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ٹوٹ کے پیر صاحب سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی پیر صاحب کے ساتھ جو محبت ہے اس کو سلامت رکھے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت پروفیسر محمد افتخار سیال صاحب، آپ تعلیم و تربیت کے شعبے سے منسلک ہیں، بڑی اچھی تربیت کے مالک ہیں۔ پروفیسر آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے اگر حضرت سائیں سردار احمد عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی ذات گرامی کو آپ کن الفاظ میں
خراج تحسین پیش کریں گے. میں نے تو خلاصہ پیش کیا کہاں کہاں پڑھے, کب پیدا ہوئے, اور آپ کے اساتذہ, آپ کا جو ذوق اور شوق تھا, اور کن کن لمحات میں آپ کو ان کے ساتھ, ان کو آپ کے ساتھ محبت ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ پیر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عظیم المرتبت ہستی کے اعزاز میں ہم نے یہ پروگرام بنایا اور آپ نے کمال شفقت فرمائی کہ ٹائم عنایت فرمایا. یہ آپ کی وجہ سے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت میں نے اس لیے پہلے کہا انٹرو میں بھی کہ آپ مجھ سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں. بہت نوازش قبلہ, بہت نوازش. قبلہ حضرت قبلہ سردار احمد عالم صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے پاس شریعت اور طریقت دونوں کا علم تھا ماشاءاللہ. اور اگر میں یوں عرض کروں کہ اب حضرت قبلہ پیر صاحب جو تھے وہ شریعت اور طریقت دونوں کا منبع تھے. قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کو جو مقام مینشن کیا گیا جہاں ان کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی وہ مجمع البحرین کا مقام تھا. جی. صوفیاء کرام اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجمع البحرین کے مقام پر کیوں ان کو بلایا گیا اور بھیجا گیا کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جو تھے وہ صاحبان طریقت میں سے تھے, صحیح. اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور صاحب شریعت بھی تھے. تو اہل تفسیر صوفیاء جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاں شریعت اور طریقت دونوں دریا مل جائیں وہاں سے ولایت نکلتی ہے. سبحان اللہ, کیا بات. حضرت قبلہ پیر صاحب جو تھے وہ شریعت اور طریقت دونوں کا منبع تھے. سبحان اللہ, علم و عمل کے ساتھ. علم اور عمل کے ساتھ. میں تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن خاندانی عرض کر دوں پھر آگے چلتے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 2 سپتمبر 1950 میں ہوئی. صحیح. کھریپڑ شریف تحصیل پتو کی ضلع قصور. آپ کے والد گرامی حضرت قبلہ سائیں محمد اشرف صاحب جو لالا پاک کے لقب سے مشہور تھے. اچھا جی. اور آپ کے والد گرامی آپ کے دادا جان حضرت قبلہ سائیں محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے متبحر عالم دین. ماشاءاللہ. وہاں آپ کی ولادت ہوئی. پھر مولانا سردار احمد صاحب جو ہیں محدث فیصل آباد, ان کے اسم گرامی پر آپ کا نام سردار احمد رکھا گیا. ماشاءاللہ. اور آپ کا پیر خانہ جو ہے یہ کوہ پاک شریف اور فتح پور شریف تھا ضلع اکاڑا میں. آپ کی بیعت بھی اویس وقت مرد قلندر حضرت سائیں سید غلام رسول شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھی. یہ کہاں پہ خانقاہ ہے؟ یہ خانقاہ ہے جی کوہ پاک شریف اکاڑا. اوکے. ماشاءاللہ. تو انہوں نے آپ کو عالم کا لقب عطا فرمایا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اپنے پیر خانے سے یہ ملقب ہوئے اس لقب کے ساتھ. اور جو پیر خانے مل جاتا ہے نا اللہ بھی عطا کر دیتا ہے. اللہ بھی عطا کرتا ہے. دعا ہوتی ہے اصل میں. دعا ہوتی ہے بالکل. پیر صاحب کی طبیعت میں قبلہ میں عرض کروں سادگی اتنی تھی جس کی کوئی حد نہیں. یہ زہری شہرت, زہری جو ہے سادہ سا تہمت اور امامہ سادہ سا پہنا ہوا. سادہ سا آپ لباس دیکھیں ان کا اب تو رنگ برنگے آ گیا نا جی بڑے. ہاں جی. آپ نے پہنا ہوا ویسے تو. ہاں جی ہاں جی میں نے بھی پہنا ہوا ہے لیکن وہ بہت سادہ تھے. ماشاءاللہ, بڑی بات. بہت سادہ تھے. یہ بھی ضروری, وہ بھی ضروری. وہ بھی ضروری ہے. اصل وہ ہے جی. صحیح بات. نہیں یہ بھی ہے اصل, لیکن اپنا اپنا ذوق ہے جی. اپنا اپنا ذوق ہے. وہ میرے محسنین میں سے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب اور ہماری جو گدی ہے ہم ایک ہی جو ہے وہ پیر خانے کے مرید ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک ہی سلسلہ ہے ہمارا, سلسلہ عالیہ قطبیہ قادریہ سندیلیاں والی شریف پیر محل. اوکے. پیر سید قطب علی شاہ صاحب, ان پہ میرا تھیسس بھی ہوا ایم فل کا, 10 کتابیں ان کی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو قبلہ پیر صاحب نے مجھے جامعہ نظامیہ داخل کروایا حضرت پیر سردار احمد عالم صاحب نے. صحیح. پھر میرا پتہ کرنے میرے پیچھے جاتے کہ کیسا پڑھتا ہے کیسا نہیں پڑھتا. حضرت عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے پاس, قبلہ حافظ صاحب کے پاس میرا پتہ لینے جاتے تھے. پھر مجھے فارسی کی طرف ان کی طرف سے شغف ہوا. مجھے فرمایا کہ ڈاکٹر معین نظامی صاحب کے پاس جائیں, وہاں سے فارسی سیکھیں. ماشاءاللہ. اور اتنا میرے ساتھ محبت اور یہ میری جو تعلیم اور تربیت ہے ان میں ان کا زیادہ کردار ہے. صحیح. اس لیے مجھ پر قصد بھی تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ان کی بارگاہ میں پیش کروں. اللہ اکبر. اور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں ان کا علم دین کے ساتھ شغف جو ہے صحیح وہ بہت زیادہ تھا. علماء کے ساتھ محبت, طلباء کے ساتھ پیار, اور اس طریقے سے پیش آنا جس طرح اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آنا. ماشاءاللہ. بہت سارے ایسے اوصاف ہیں, آگے چل کے میں آپ کو عرض کروں گا. صحیح. جن کے طرف ہم جی پروفیسر صاحب کیا فرمائیں گے آپ کی ذات کے بارے میں؟ بڑا اچھا پیر صاحب نے آغاز کیا پروگرام کا
کہ شریعت اور طریقت. اب دیکھیے شریعت جو ہے وہ علم سے ملتی ہے اور جو طریقت ہے یہ عمل سے ملتی ہے, اور پیر طریقت رہبر شریعت تب بندہ بنتا ہے. آپ کیا فرمائیں گے آپ کی ذات کے بارے میں؟ صد ہزاراں آفریں بر جانی ہو بر قدوم و دور فرزندانی ہو. قبلہ پیر صاحب جو حضرت تھے نا, آپ کا وجود امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا گوہر نایاب تھا. بے شک. اللہ رب العالمین نے آپ کو جس وقت میں یہاں پہ آپ کا جو وقت تھا بہت خوبصورت وقت تھا, اور اس میں مرور زمانہ کے لحاظ سے بڑے بڑے انقلاب آفریں آپ نے کام کیے, اور دین و دنیا دونوں میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے وہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں یہ رکھی تھی. ماشاءاللہ. آپ کی نفاست, آپ کا جو زہد تقوی اور فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو چلنے کا طریقہ ہے وہ آپ نے اس دنیا کو سکھایا. بڑی بات. کہ جو تجھ پہ مٹے ساکی وہ ان کا نام رہ جاتا ہے. بے شک. اور پھر آپ نے پہلے انٹرو میں فرما دیا کہ آپ کے جو اساتذہ تھے, آپ کے جو شیخ کامل تھے, اور اس وقت کے بڑی بڑی اجلا اولیاء کاملین حضرت قمر الملہ خواجہ قمر الدین شالوی رحمہ اللہ تعالیٰ, استاد مولانا عبدالرشید جھنگوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ جامعہ قادریہ میں پڑھتے تھے, آپ فرماتے تھے کہ حضرت خواجہ قمر الدین شال رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لاتے تو میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ ان کے ساتھ سفر بھی کیا. صحیح. آپ کی ذات سے بڑے متاثر تھے. اسی طرح بڑے بڑے اولیاء کاملین حضرت قبلہ بابو جی علیہ رحمت, ان کا نام لینا, چونکہ یہ تمام چیزیں وہ نظر آتے ہیں کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. تو آپ میں وہ تمام چیزیں نظر آتی تھی کہ دین کی روح کو جاننا, اور دین کی روح آپ فرمایا کرتے تھے کہ صرف جو ہے اولیاء کاملین کی سیرت مبارکہ ان کے حوالے زندگی نہیں ہوتے, خدمت خلق اور تعلیم دین اور سید کائنات کی راہ میں چلنے کا نام جو ہے اصل ان کی سیرت ہے. ماشاءاللہ. ہمارے شیخ نے یہ ہمیں سکھایا اور اس کائنات کو بھی سکھایا, جو میں ایک ان کا نمک خوار ہونے کی نہیں, بلکہ کہا جاتا ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء, کہ فضیلت وہ ہوتی ہے جن کا مخالف بھی اس بات کی اقرار دے, دشمنی مانے, اور وہ انہوں نے اپنا سکہ کہ منوایا. میرے مخالف میں یہ خوبی ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ میں تھی, تو آپ نے یہ تمام چیزیں دکھائیں. وہ کہا جاتا ہے, میں ان کی شان میں یہ اب کہتا ہوں کہ دنیا کے سب حسینوں کو دیکھا بنظر غور, اللہ اکبر, آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. واہ واہ کیا بات. آپ نے وہ شان ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی, علم و ذکا اپنی جگہ پہ, لیکن خاص طور پہ ذہن میں ذکا, دل میں غنا, اور آنکھ میں حیا, ہاتھ میں سخا, اور فطرت میں وفا. یہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہبی طور پہ عطا فرمائی. سبحان. فطرت میں وفا. فطرت میں وفا. اگر وفا نہیں تو پھر کچھ نہیں. جی. اور اس میں میں عرض کروں, آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے میں وفا نہیں ہے نا اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قبر بھی نہ ملائے. اللہ. اور وفا کی تعریف فرمایا کرتے تھے کہ ظاہری حیات میں تو سب بندے وفا کرتے ہیں. قبر کیا بات کرے, اس پہ تو بڑے بڑے فقہا نے کہا ہے کہ جو نیک بندہ ہوگا اور گناہ گار ساتھ اس کو مل جائے, قبر ہو گناہ گار کی اور نیک کی قبر ساتھ, جو نیک بندہ ہے اس نیک بندے کی جو صحبت ہے, اس کا جو وجود ہے, اس کا جو قبر میں ہونا ہے, وہ گناہ گار بندے کو فائدہ دیتا ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع بہت ہی پیارا ہے. وقت کے بہت بڑے ولی حال ہی میں گزرے ہیں, زیادہ ان کو گئے ہم سے عرصہ نہیں ہوا, لیکن لگتا ہے ایسا ہے جیسے کب گئے تھے, یعنی کہ بہت عرصہ لگتا ہے, کیونکہ ان کا جو وجود تھا دنیا میں وہ بھی ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کوئی اس دور کے بندے نہیں ہیں, کسی بچھڑے ہوئے قافلے کے مسافر ہیں, اور مل ہم گئے ہیں جن کی ہم سے قدر نہیں ہو رہی. پیر صاحب یہ بڑے نیک اور پارسا لوگ ہوتے ہیں, اور ہم بڑا ڈرتا ہوا کہہ رہا ہوں کہ بدقسمت طبقے کے اندر ہیں. خوش نصیب تو اس بھی ہیں کہ ہماری نسبت بڑے اچھے سے ہے, لیکن جو اس وقت ہے نا بڑا قحط و رجال ہے, جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر بھی نہیں کر رہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ قبلہ مجھے نا استاد قمر جلالوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے آپ کے ان جملوں پہ, اور وہ شاید قمر جلالوی نے ایسی ہی شخصیات کے بارے میں کہا تھا کہ زمانے بھر پہ یہ لازم ہے کہ ہماری قدر کرے, اللہ, ہم لوگ قمر لوٹ کے آیا نہیں کرتے. آیا نہیں کرتے.
وہ ہمارے پیر کبیر شاہ صاحب تو کہتے تھے کہ جو ہم سے پہلے چلے گئے ان جیسا بھی نہیں ملنا، اور آج ہم ہیں، ہماری قدر کر لو، کل ہم بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اللہ ہم لوگ کمر لوٹ کے آیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ حضرت قبلہ پیر صاحب جو ہیں نا، ساری زندگی ان کی سادگی اور عمل کے ساتھ گزری، اور بہت بڑے متبحر عالم دین بھی تھے۔ خوشبوئے رومی ان کا لقب تھا۔ ایک بات یہاں میں عرض کر دوں اور پھر آگے تھوڑا سا چلتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مثال بیان کی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ اکبر۔ تورات فہمی ہو یا قرآن فہمی ہو، اس کے لیے علم باطن کا ہونا بھی بہت ضروری اللہ، برتن کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے، زیادہ ہے، پانی ظرف کے کا بڑا لیے ہونا بھی ضروری ہے۔ ظرف کا زیادہ ہونا۔ پیر صاحب ان علماء ربانیین میں سے تھے جن کی زبان سے جب کلام صادر ہوتا تو ان کے چہرہ انور سے ان کا عمل بھی روشن اور عیاں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ جب درس مثنوی ارشاد فرماتے، خوشبوئے رومی آپ کا لقب تھا، ترجمان مولا روم تھے اپنے وقت کے، تو میں نے کئی دروس سنے۔ آپ جب درس ارشاد فرمانا چاہتے تو پہلے قرآن مجید اپنے سامنے رکھتے، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سامنے رکھتے، پھر حکیم الامت کی کوئی نہ کوئی کتاب علامہ صاحب کی رکھتے، ساتھ اپنے شیخ کامل حضرت سید شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مکتوبات عشق رکھتے۔ کبھی میں آپ کو پیش کروں گا، بہت اچھی کتاب ہے۔ ضرور، ماشاءاللہ۔ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے تھوڑی سی تلاوت ہوتی، پھر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مثنوی کے اشعار شروع ہوتے، سبحان اللہ۔ سر کے ساتھ جو ہے برادرم علی رضا صاحب نے ابھی کلام بھی پڑھنا ہے، جی، وہ پڑھتے شعر، اور حضرت قبلہ جب شعر پڑھا جاتا اس کے بعد فوراً آیات کریمہ کی تلاوت کرتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ جو مولانا جامی کا فرمان ہے نا، ہست قرآن در زبان پہلوی، جی 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 جی، کیا بات ہے۔ کہ جو ہے مثنوی جو ہے نا، یہ فارسی زبان کا قرآن ہے۔ پڑھنے والا اور سمجھنے والا بھی چاہیے اس کو۔ پڑھنے والا اور سمجھنے والا چاہیے۔ میں بڑی آپ کو ایک بہترین بات بتانے لگا ہوں۔ میری آخری جو ان سے ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ میرے اساتذہ میں سے ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب اور ڈاکٹر ممتاز احمد باروی صاحب بھی تھے، صحیح۔ سخت علیل تھے۔ میرے محسن تھے قبلہ پیر صاحب، مجھے مولانا روم پہ پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی انہوں نے فرمایا کہ آپ مولانا روم پہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا روم مثنوی مولانا روم پہ بات شروع ہوئی تو فرمانے لگے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا ہے کہ ویسے تو تصوف کی کتاب ہے اور مولانا روم کی شرح بھی لکھی ہے انہوں نے مثنوی شریف کی، لیکن ایک بات ان کی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جامی صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ قرآن ہے فارسی زبان کا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح۔ تو قبلہ پیر صاحب فرمانے لگے، ہائے کاش میں اگر تھانوی صاحب کے دور میں ہوتا تو میں انہوں ثابت کرتا کہ یہ فارسی زبان قرآن کیسے ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ میں اس نشست میں حاضر تھا تو میں عرض کر رہا تھا، پھر آیات کریمت کی تلاوت فرماتے اور فرماتے یہ شعر جو ہے اس آیا کریمہ کی تفسیر ہے، صحیح۔ پھر ساتھ حدیث بیان فرماتے اور جرح و تعدیل کے ساتھ حدیث بیان فرماتے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر دیکھیے مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس میں بہت سارے موضوعات ہیں، علم الکلام ہے، علم العقائد ہے، تصوف ہے، سمندر ہے اخلاق پورا، ہے، ایک سمندر ہے، کائنات کا سمندر ہے۔ تصوف ہے، اس کے اندر وحدت الوجود ہے، ایک سمندر ہے اس کے اندر۔ قبلہ پیر صاحب کا یہ اعجاز تھا کہ جب اس پر گفتگو فرماتے تو وحدت الوجود آپ کو پتہ ہے بڑا دقیق ایک نظریہ ہے۔ وحدت الوجود کے ادق ترین مسائل اپنی زبان یعنی پنجابی زبان میں اتنے آسان پیرے میں بیان فرماتے، سادہ عام فہم۔ سادہ عام فہم، کہ ان کی مجلس میں زیادہ عام لوگ ہوتے تھے، کم پڑھے لکھے لوگ یا ان پڑھ لوگ، ان کو بھی سمجھ آ جاتی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے شعور و عقل کے مطابق ان کے لیول پہ جا کے بات کرو۔ مثنوی مولانا روم کو پنجابی میں عام لوگوں کے لیول پر آ کے بیان کرنا یہ کسی کا کام۔ صحیح۔ جناب پروفیسر کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، کہ وقت کے مطابق چلنا، اپنے علم کو، اپنی طریقت کو یہ لے کے چلنا۔ میرے شیخ میں یہ سب سے بڑی بات یہ تھی
کہ آپ حالات حاضرہ پہ بہت گہری نگاہ رکھتے تھے. عالم اسلام کے حالات جیسے بنے، اور آپ کی یہ پیشن گوئیاں آپ بھی ثابت ہو رہی ہیں جی کہ جو یہود و ہنود کے یہ معاملات تھے، آپ پہلے فرمایا کرتے تھے کہ ان چیزوں میں یہ فتنہ جو ہے نا وہ عالم اسلام کو لے ڈوبے گا. اسی طرح جو ہمارے اتحاد اہل سنت کے حوالے سے جو آج میں سمجھتا ہوں یہ جو بے راہ روی ہمیں آ گئی، افراط و تفریط، میرے شیخ نے اس پہ بڑا زور سے کام کیا. اس وقت کے اجلاء علماء اب بھی الحمدللہ کچھ ہیں، سید رسین الدین شاہ صاحب ہیں، مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان شاہ صاحب ہیں، مفتی اپنا اسی طرح باقی اور بھی بڑے کئی نام کئی مقتدر علماء کرام سے آپ نے خود ملاقاتیں کر کے ان کو اکٹھ بلانا، بائی ایئر ان کو منگوا کے اس وقت کے جو مسائل پیدا ہوئے اس پہ آپ نے کنٹرول کروایا، اور راہ اعتدال ان میں خاص طور پہ. پھر خاص طور پہ جو اہل سنت میں کئی مسائل ہیں جو جہاد بن نفس ہم میں بالکل نہیں رہا، آپ اس پہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے. اس وقت ہماری ایک اہل سنت کی لشکر اسلام لانچ کی گئی، اس کے بنیادی جو لوگ تھے ان میں ہمارے حضرت تھے. صحیح. آپ نے اس پہ بڑا کام کیا، آپ نے مریدین کو ٹریننگ دلوائی اور خود اس کی مکمل طور پہ اپنا معاونت فرمایا کرتے تھے. صحیح. اسی طرح سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق حقیقی ہے وہ روح اسلام ہے. یہ نوجوان نسل میں آپ ہر وقت اسی کا پہ کام کرتے تھے. صحابہ اکرام کے عشق و محبت کی مثال دینا، اولیاء امت کی مثال دینا، اور خاص طور پہ جو زیارت حرمین کے لیے جو بندے جاتے، جب وہ وہاں سے فون کرتے تو آپ کی کیفیت اور ہو جاتی. سبحان اللہ. اور آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے بڑے عجیب لفظ وہ میں کہہ نہیں سکتا، طلب و تڑپ اللہ مل اکبر، جاتی آپس میں. کہ آپ بڑے عجیب اپنی ذات کے بارے میں بڑے ہی چھوٹے الفاظ کہہ کے عرض کرنا کہ میری طرف سے یہ میرے سید کائنات کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. میں ان کی بات انٹرپٹ کر رہا جی، ہوں. آپ میرا فرمائیے. بھی اس بارے میں مشاہدہ ہے آپ کہ نے کال کی ہوگی. نہیں، میں مل کے بھی گیا تھا اور ایک اچھا، دفعہ اکٹھے ملنے گئے. واپس بھی آیا تھا ملنے. میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کمینے کو اس بارگاہ میں سلام پیش کرنا. اللہ اللہ اور ہمیشہ یہ شعر فرمایا کرتے تھے آپ کے، برحال زار مانظر کن ضرور لطف تو بادشاہ حسن خسرو گدائے تو. اللہ اللہ. جب بھی کوئی اس بارگاہ میں جاتا آپ ہمیشہ یہ شعر پڑھا کرتے سبحان اللہ. کہ میرا اس بارگاہ میں. اور ایک بڑا خاص جملہ تھا ان کا اپنی زبان میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے واسطے دعا کرنا سائیاں والے منہ رہے. اللہ اکبر. اللہ، کیا بات، کیا بات. جناب بات مکمل آپ کریں. نے اسی طرح جو ایک جامعۃ الحبیب ہمارے ان خطے میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو آپ کے والد گرامی اور آپ نے اس کی بنیاد رکھی اور اس پہ اتنا زیادہ کام کیا، اور وہ تعمیر کعبہ کے ساتھ میں اس کو لنک کرتا ہوں کہ جیسے ذبیح اللہ اور خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی اور تقویٰ پہ تھی، آپ نے بھی اس جامعہ کی ایک خاص یہ بات تھی کہ وہ لوگ جو بالکل بیکورڈ ہیں ان کی اولادوں کو لینا اور پھر ان میں اخلاص و محبت اور راہ خدا میں چلنے کا طریقہ ان کو سکھایا. اور اس جامعہ میں خاص طور پہ نذرانہ اور زکوٰۃ وغیرہ تک نہ لینا، طعام میت کو نہیں، وہ کہتے چونکہ سادات وہاں پہ پڑھتے، اور ان طالب علموں کی تہذیب اور تربیت میں یہ کیا کہ راہ سبیل خدا میں جو ہے وہ ایک قدم اگر قبول ہو جائے تو وہ خلوص کا قبول ہوتا ہے. آپ بالکل یہ جو ہے نا وہ خدمت دین میں پیسے کو بالکل نہیں، پریکاہ کی حیثیت بھی نہیں دیتے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی ان کی نفیس تھی، ان کا دماغ معطر تھا، اسی طرح ان سے خدمت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی لی کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی. اب جامعۃ الحبیب کی بنات کی اور دوسروں کی یہ تقریباً 16 شاخیں ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. مدارس کا بڑا نیٹ ورک ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور ان طلباء کی ایک ذہن سازی اور حضرت کی تربیت جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے. اسی طرح عملی سیاست میں آپ نے خود بھی حصہ لیا، اور یہ سیاستدانوں کے جو مزاج کو آپ الیکشن لڑا آپ نے 1992 میں الیکشن لڑا. صحیح. ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے نا وہ آزاد یا کسی ٹکٹ پہ؟ نہیں، آزاد. صحیح. تو آپ نے 2-3 دفعہ اجلاس میں بھی تشریف لے کے گئے اور بڑے عجیب لفظ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ بڑے کنگال اور مسکین ہیں، جبکہ جو عام لوگ ہیں
جو جھونپڑیوں میں رہنے والے اور ان کو روشن ضمیری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ جو آپ کے شیخ نے میں فرمایا تھا نا تو تباہ غریب ہے آج کاندی وچو ریس نہ کرن نواب بیلی، تو آپ اس طرح کے قائل تھے. اور عالم اسلام کو بھی آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ جو سید کائنات نے تمہیں فرمایا نا کہ حب دنیا تمہیں لے بیٹھے گی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہیں لے گئی. اللہ اکبر. تو ان چیزوں کو آپ نے اس طرح بیان کیا کہ جو آج پیر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں قبلہ، آپ کی فیلڈ ہے اور ہمیں فخر ہے آپ پہ. آپ کے بہت سارے سی ایس ایس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں. قبلہ پیر صاحب کی طبیعت میں قدیم اور جدید کا امتزاج میں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ کی طبیعت میں قدیم جو درس و تدریس کا تھا مزاج وہ بھی تھا، اور جدت پسند بھی تھے سبحان اللہ. دور کے تقاضے کے مطابق. ان کے بہت سارے مریدین بیوروکریسی میں ہیں آپ، اور خود اپنے طلباء کو جامعہ ازہر تک آپ نے اپنے خرچے پہ بھیجا کہ وہاں پڑھ کے آؤ. کیا بات. بہت سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ان کے مرید ہیں، اور بالخصوص شام کے سفر کے لیے بھیجا اپنے طلباء کو، جاؤ وہاں چونکہ وہ حلقہ دروس ہوتا ہے جس طرح پرانے دور کا ہوتا تھا، تو وہاں جا کے وہ اسباق اور ان کا تکرار اور یہ چیزیں وہاں اور اپنے خرچے پہ بھیجا کرتے تھے. اللہ اکبر. پیر صاحب کی طبیعت میں یہ چیز مجھے بہت پسند تھی کہ آپ قدیم بھی تھے اور جدید طور کے تقاضوں سے بھی بہت آشنا تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ خانقاہی نظام کے حوالے سے آپ ہمیشہ متفکر رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دیکھیں جی خانقاہ اور مزار الگ الگ چیزیں ہیں. آپ اس پہ بڑا زور دیتے تھے کہ خانقاہ وہ ہے جہاں سے بندے کو روحانی خوراک ملے، صحیح. اور جہاں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے کا گاندھی طریقہ. صاحب نے بھی خانقاہ بنا لی ہے. اللہ اکبر. یہی تو بات ہے. لیکن میں پیر صاحب یہ بات کروں گا کہ جب یہ جعلی چیزیں نکلیں گی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک اصل چیز ہے جہاں باقی جو ہے نا وہ سارا سسٹم چل رہا ہے. تو خانقاہی نظام کی روح جو ہے وہ ہمارے حضرت نے پیش کی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدمت خلق جو ہے یہ نصیب ہو جائے. حضرت خواجہ ہمیشہ علا بخش توسوی کی مثال دیا کرتے کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر رائے خدا میں آنے والوں کے پاؤں کے جوتے ہم اٹھا لیں تو ہماری خوش قسمتی ہے. اللہ. خانقاہ نظام میں آپ نے بڑی جدت لائے اور وہاں لوگوں کی خدمت کرنا، مسافروں، غریبوں، مسکینوں کو ہر وقت ان کی خیال کرنا، اپنی اولاد کو بھی اسی طرف لگایا. صحیح. اور بظاہر آپ نے 74 سال عمر گزاری، صحیح. لیکن ان 74 سالوں میں آپ نے کئی صدیوں کا کام کر دکھایا اور جناب یہ پیر صاحب دکھا آخر میں دیا. کیا فرمائیں گے آپ؟ آخر میں ایک جملہ صرف، جناب 1000 سے زیادہ آپ کے درس مثنوی ہیں جو ریکارڈڈ ہیں. 1995 سے آپ نے یہ شروع کیا اور 1000 دروس درس مثنوی پر ایک ریکارڈ ہے. قبلہ آپ چیک کریں پاکستان میں شاید آپ کو کیا نہ بات. ملے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جن میں سے 500 کے قریب یوٹیوب پہ ہیں. بہت سارے اور بھی ان کے دیگر چینلز ہیں جن سے ان کی جو ہے اس گفتگو سے مستفید ہونا چاہیے اور ہوا جا سکتا ہے. میں چاہتا تھا کہ یہ پیغام اس حوالے سے میں آخر میں جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب ہم ماشاءاللہ ہمارے جو علی رضا قادری صاحب ہیں ان سے کلام سنیں گے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ ہمیں فارسی کلام سنائیں، اور ساتھ ان سے یہ درخواست کروں گا کہ پیر صاحب کے حوالے سے کوئی ایسا کلام جس کی بنیاد پہ ہم ان کو یاد کریں، ان کا وہ پیارا اور سونا چہرہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے. تو میری یہ خواہش ہے کہ پیر صاحب کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا کلام سنائیں. سیدوں سرور محمد نور جان بہتر مہتر شفیع مجرمان زی سبب فرمود یزداں والضحى نور ضمیر
مصطفیٰ حاصل تھی جن سے قلب کو راحت چلے گئے، وہ میر کارواں محبت چلے گئے، ہر لمحہ جن کا یاد خدا میں بس ہوا، تھی عمر جن کی وقفے عبادت چلے گئے، سرشار تھے وہ حب حبیب کریم سے، کرنے کو مصطفیٰ کی زیارت چلے گئے، دیتے رہے جو درس نصاب سلوک کا، وہ واقف رموز طریقت چلے گئے، محسوس ہو رہا تھا دم سفر آخرت، ایک نائب حضور رسالت چلے گئے، مرتے نہیں خدا کی قسم یہ فقیر لوگ، محفل بدل کے وہ سوئے جنت چلے گئے، حاصل تھی جن سے قلب کو راحت چلے گئے، وہ میر کارواں محبت چلے گئے۔ کل جو اتوار گزرا ہے ماشاءاللہ ایک بہت اچھے لیول پہ پروگرام ہوا ہے، معلم انسانیت کانفرنس۔ یہ وہ پروگرام تھا کہ جس کے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب نے خصوصی طور پر شرکت کی، اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں ہمارے دوست مہربان حضرت ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب، وہ بھی شریک تھے۔ اس پروگرام کی جو میزبانی ہے حضرت پیر بشیر احمد یوسفی صاحب اور ان کے برادر اصغر حضرت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب نے کی۔ بہت اچھی شاندار کانفرنس ہوئی اور بڑا ہی مزہ آیا، بڑا سکون ملا۔ جو کانفرنس کے اندر جمع غفیر تھا وہ بہت ہی سکون والا لمحہ تھا، کیونکہ اس طرح کے بڑے اچھے موضوعات کے اوپر، اچھے ٹائٹل کے اوپر لوگوں کا اکٹھا ہونا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا شریک ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں بار دیگر حضرت پیر بشیر احمد یوسفی صاحب اور ان کے برادر اصغر پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کانفرنس کے صدقے حضرت پیر منیر احمد یوسفی صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ پچھلے دنوں ماشاءاللہ سیچرڈے کو ایک بڑی اچھی کانفرنس ہوئی، ختم نبوت کانفرنس۔ اس کانفرنس کی جو صدارت تھی
وہ ماشاءاللہ شاداب رضا قادری صاحب جو پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ہیں انہوں نے کی. بڑا اچھا پروگرام تھا, بڑا مثالی پروگرام تھا. ایوان اقبال بڑے عرصے کے بعد فل ہوا, اندر اور باہر لوگ ہی لوگ تھے. تو میں حضرت مولانا طاہر ڈوگر صاحب, حضرت مولانا عبداللہ ثاقب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات اس محنت کی اس پروگرام کے لیے اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اور شاداب رضا صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ افسوس بھی کرتا ہوں اس لیے کہ ان کے بڑے بھائی محمد جوید اقبال صاحب پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا. تو میں اپنے سامعین سے بھی کہوں گا کہ ان کے لیے دعائے خیر کریں. اور شاداب صاحب کو اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کام کو کام سمجھتے ہیں. بھائی کی فوتگی کے باوجود وہ کانفرنس میں شریک ہوئے. اللہ پاک ان کے بھائی کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اگلی منزل آسان فرمائے اور پاکستان سنی تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارے دوست ہیں جی, بہت پرانا تعلق ہے, مفتی محمد قیصر شہزاد نعیمی صاحب, ان کی آج سالگرہ ہے. تو میں اپنے پروگرام کے ذریعے ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آج کا وظیفہ ہے یا رشید ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی عادات ہیں, ایسے معاملات ہیں, ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان بری عادات سے آپ نکل نہیں پا رہے, تو پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا, یا رشید ہو, نیکی اور سچائی پسند کرنے والا وہ اللہ کہ جو خالق ہے, مالک ہے, جو قہار ہے, جبار ہے, قدوس ہے, اس رب کو پکارنا ہے. اور جب آپ اپنی مشکل کو, اپنی بری عادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں گے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بات, اللہ پاک آپ کے اندر سے جو خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ ختم کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ کو صراط مستقیم کے اوپر استقامت دے گا. آپ کے اندر تقوی اور طہارت پیدا ہوگی اور ہدایت یافتہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ پاک ان نیک بندوں کا راستہ دے گا, ان جیسا بنائے گا, ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے گا. خواتین و حضرات, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.